دے. اور ایک چیز میں اور بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کروں گا انشاءاللہ. اس ادارے میں رہتے ہوئے آپ اپنے اساتذہ کی قدر کر لیں, اپنے اساتذہ کا احترام کر لیں. یاد رکھیں جو دعائیں آپ اپنے اساتذہ سے اس وقت حاصل کر لیں گے ان کے نتائج آپ اپنی موت تک دیکھیں گے اور موت کے بعد بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. میں فخر کے طور پر نہیں بلکہ تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات بتاتا ہوں, صرف اس لیے کہ آپ کو اس بات پر ترغیب دلاؤں کہ اپنے اساتذہ کی قدر کس طرح کرنی چاہیے. جب میں ندوۃ العلماء میں پڑھتا تھا تو حضرت مولانا سعید الرحمن الاعظمی دامت برکاتہم العالیہ محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے گھنٹے میں اکثر میں اس چیز کی کوشش کرتا تھا کہ میں ایسی جگہ پر بیٹھ جاؤں کہ حضرت جب کتاب پڑھا کر اٹھیں اور باہر کی طرف جائیں تو حضرت کو جوتے میں پہناؤں. لہٰذا بعض طلبہ کے درمیان مسابقہ ہوتا تھا کہ کون دروازے کے قریب بیٹھ رہا ہے. میں وقت سے پہلے آتا تھا, وہاں بیٹھ جاتا تھا, اور یہ سلسلہ پورے سال رہا. جب ان کی کلاس ہوتی, ان کا درجہ لگتا, میں انہیں جوتے پہناتا. حضرت نے پورے سال کچھ نہیں کہا. سال کے اخیر میں جب میں فارغ ہو رہا تھا, حضرت نے یہ جملہ کہا کہ آپ نے مجھے جوتے پہنانے کی ذمہ داری آپ نے ہی لے لی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ذریعے سے اس دین کا علم مشرق و مغرب میں پھیلائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کام کل ہوا یہ میرے اساتذہ کرام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میرا اس میں کوئی دخل نہیں, کوئی بھی دخل نہیں. میں نے بس ایک چیز کی پابندی کی کہ میں اپنے اساتذہ کی باتیں مانتا تھا. اگر وہ کہتے تھے کہ باہر نہ جاؤ تو میں نہیں جاتا تھا. اگر وہ کہتے تھے کہ اس وقت پڑھو تو میں پڑھتا تھا. میں نے اتنا ہی کیا ہے. یہ ان حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس سے جو چاہے کام لے لے. یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا تاکہ آپ حضرات جس قیمتی لمحے سے اس وقت گزر رہے ہیں اس کی قدر حقیقی معنی میں آپ کو اس وقت ہوگی جب آپ اس ادارے سے فارغ ہو کر نکل جائیں گے. لیکن قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے ہم اور آپ اس لمحے کو اور اس نعمت کی قدر کر لیں